اٹس اے ویری گڈ نیوز کہ جو کچھ ہو رہا ہے. ایک تو چلیں لیٹس ٹاک اباؤٹ دا پی آئی اے کہ ابھی کچھ دن تک یہ سنا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ جی نجکاری ہونی چاہیے, لیکن اس کے لیے کوئی خواہش مند بھی نہیں تھا, اور وہ یاد ہوگا کہ 85 ارب کے بجائے 10 ارب کی بولی لگی تھی. اب یہ اچانک اتنا منافع بخش کیسے ہو گیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو پلان تھا نا اوریجنل, یہ کنسیو ہوا تھا 2015-16 میں کہ پی آئی اے کو اس کے خسارے سے ہم نے نکالنا کیسے ہے. اس کے لیے یہ اسٹریٹجی بنائی گئی تھی کہ 2 کمپنیاں بنائی جائیں گی. ایک پی آئی اے سی ایل ہوگی جو کہ جس کے اندر فلائٹ جو کور بزنس ہے پی آئی اے کا وہ جائے گا, اور ایک کمپنی بنائیں گے جس کے اندر باقی سارے جو ایسٹس ہے پی آئی اے کے وہ اور جو ڈیٹ ہے وہ چلا جائے گا, تاکہ جو حکومت کو جو ڈیٹ ریکور کرنا ہے وہ ایسٹس وغیرہ بیچ کے بھی کر سکے, اور پھر جو پی آئی اے کی نجکاری ہوگی تو پھر اس سے بھی وہ جو ڈیٹ تھا تقریباً 660 ارب روپے کا وہ پے آف کرنے کا پلان تھا. تو یہ پلان اس وقت اگر ہو جاتا تو شاید اتنا بڑا خسارہ ہے, اس وقت 200-250 ارب روپے کا تھا, اب یہ 660 ارب روپے کا ہو چکا ہے. تو اس کے بعد جو ہے یہ پلان جو ہے یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو پایا کیونکہ ظاہر حکومت جو ہے وہ چلی گئی اور مسائل ہو گئے. لیکن پھر یہ جو ہے یہ اس ٹینیور میں جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کی ایفرٹ سے اور ان کی ٹیم نے اس کے اوپر مزید کام کیا, اور اب ہوا یہ کہ بیسکلی جو کور آپریشن تھا وہ تو ہمیشہ سے پروفیٹیبل ہی تھا. بیسکلی تو یہ ایک مشرف کے دور میں ایک بہت بری ڈیل ہوئی تھی 777 کی, جس میں موسٹ پرابلی مطلب کہ الیجڈلی لوگوں نے کک بیکس وغیرہ بھی کھائے تھے. ڈیل بری کیوں تھی؟ اس لیے کیونکہ آپ نے جو آپ نے جہاز لیے وہ ان کے جو وہ تھا وہ مہنگا تھا, پرائز ٹیگ مہنگی تھی, پھر اس پہ جو آپ نے جو ٹرمز لی انٹرسٹ کی وہ بہت بری تھی. تو ادھر وہ تو دیٹ وڈ ہیو بین ا ریکوائرمنٹ نا, یعنی کہ اگر آپ جہاز لینا اچھی بات ہے لیکن 747 سے آپ جان چھڑا رہے ہیں اگر, کیونکہ وہ پرانا ہو چکا ہے, تو آپ نے لامحالہ آنا ہے A350 کی طرف یا پھر 777 کی طرف, اس وقت تو یہی تھے. نہیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے کمپنی کو دیکھا نا 2003 کے بعد سے پروفیٹیبل نہیں ہوئی, کیونکہ یہ 777 کی ڈیل نے بٹھایا ہے ایئر لائن کو. میں یہ اس لیے آپ کو, یہ اور لوگ کہتے ہیں جی امپلائیز سے, یہ تو کوئی نہیں تھا, یہ ایکچولی والی ڈیل تھی, کیونکہ اس کے اوپر اتنا زیادہ دیکھیں آپ اگر ایک جہاز افورڈ ہی نہیں کر سکتے, اگر آپ لے لیں گے تو پھر کیا ہوگا, اور آپ پھر ٹرمز ان کے اچھی نہیں رکھیں گے وہ پھر اور مسئلہ مسائل ہوگے. تو اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب جو ہے وہ فائنلی فلائٹ آپریشن جو ہیں وہ بڑے لین اور مین ہیں, جو روٹس کو آپٹیمائز کیا گیا ہے, جہازوں کی ریپیئر بہت اچھی کی گئی ہے, اور اس کے اندر پی آئی اے کے جو امپلائیز ہیں ان کو بھی بہت میں کریڈٹ دیتا ہوں جنہوں نے بڑی محنت کی ہے اس کے اوپر. اور میں آپ کو ایک تھوڑا سا بتاؤں, دیکھیں یہ بڑا برا حال تھا پی آئی اے کا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اٹ واز یہ قریب تھی ختم ہونے کی, اور وہاں سے یہ ریکوری ہوئی ہے, اور یہ قوم کو بھی اس کی مبارکباد میں دیتا ہوں, اور یہ ہمارا ایک نیشنل ایسٹ ہے جو ریکور ہو گیا, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ مزید دیکھیں گے کہ پی آئی اے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ لین ہی رہے, مین نہ ہو. نہیں ہاں وہ لین مین وہ ہوتا ہے جو مطلب سائز چھوٹا کر دیا اس کا. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے دور میں جب ہم نے دیکھا کہ یورپین روٹ پر پابندی لگی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بیان بھی غلام سرور صاحب کا جو آیا تھا اس سے بھی کافی منفی اثرات پڑے, ابھی یہ بڑا منافع بخش ہو گئی ہے, تو مطلب آپ کو یقین آ رہا ہے کہ ایسا ہے؟ دیکھیں اوور آل پاکستان کی دیکھیں جتنی بڑی پاپولیشن ہے, یہاں کوئی بھی کاروبار غیر منافع بخش نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, آپ کی ڈومیسٹک اکانومی اتنی بڑی ہے, مگر مسئلہ یہ ہم اس پوٹینشیل کو ٹیپ ہی نہیں کرے. اگر گورا جو ہمیں ریلوے کا نظام دے کے گیا تھا, اس وقت کا ریلوے کا پروفٹ دیکھیں اور آج دیکھیں, اس وقت ریلوے اس پوزیشن میں تھا کہ آپ کا ڈیفنس کا بجٹ کو فائنینس کر سکتا تھا. آج ریلوے دیکھیں آپ کے لیے سفید ہاتھی بن گیا. حالانکہ فریٹ سروس سے اتنا کمایا جا سکتا, مطلب بہت, حالانکہ جو روٹس وہ دیکھ کے ہم نے وہ روٹس ہی جو ہے نا ختم کر لیا. ریلوے کے ایکسپینڈ نہیں کیا, اس کو ایکسپینڈ نہیں, ختم بھی ہوئے روٹس بھی. دوسرا پھر ٹریک اپ گریڈ نہیں ہوا. اب دیکھیں ML1 کی بات ہوتی ہے, دیکھیں کب سے پروجیکٹ چل رہا ہے, آج تک کسی نے سیریسلی اس کو ٹیک اپ ہی نہیں کیا. وہ کیا رہا ہے کہ آپ کی ٹریک کی سپیڈ ہی کنسسٹنٹ نہیں ہے, جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ٹرین کا سفر بیٹھ گیا. جو 10 سے 12 گھنٹے میں سفر کراچی سے پشاور تک کا کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا, وہ اب دنوں پہ سفر چلا گیا. اسی طرح سٹیل مل دیکھ لیں, دیکھیں پاکستان نیٹ امپورٹر ہے سٹیل. تو چلیں ان کا فوکس موٹر ویز پہ رہا, آپ لوگ ریلوے پہ توجہ دیتے تھے. نہیں, اوور آل پاکستان میں دیکھیں ایک سیکٹر کی بات نہیں ہے, یہ اوور آل گروتھ کی بات ہے. دیکھیں لیکن چلیں اس وقت تو ہم تھوڑا پازیٹیوز کی بات کر رہے ہیں نا کہ یہ ہوا. I was also surprised when I knew کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے. دیکھیں 9 بلین چلیں ہو گیا پروفٹ, مگر 9 بلین اسے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی اٹھا
اٹھا لیں اس کا اس سے زیادہ پروفٹ ہوتا ہے سالانہ. ٹھیک ہے, ہم یہ لمبی چوڑی بھی بات نہ کریں. مسئلہ کیا ہے, دیکھیں ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لا رہے, اصل چیز کی طرف فوکس نہیں کر رہے. خوزدار میں کرومائٹ کے پاکستان کے سب سے بڑے ڈپازٹس ہیں. بات ہے کہ آج منرل کی بات ہو رہی ہے, بات ہے جب تک ہم یہ سٹیبلٹی نہیں دیں گے ہم اس پوٹینشیل کو ٹیپ ہی نہیں کر سکتے. وہ کس طرح سے کریں گے؟ دیکھیں ہم نہ پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ بس ایک سینٹرل میں اتھارٹی بنا دیں, صوبے اپنے اختیارات ان کو دے دیں اور یہ مرضی سے فیصلے کریں.